بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 29واں باب، زندگی کے 2 اہم فیصلوں میں سے ایک۔ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو آپ کو عنقریب اپنی زندگی کے 2 اہم ترین فیصلے کرنا ہوں گے۔ یہ فیصلے آپ کی زندگی کو بنا بھی سکتے ہیں اور اسے تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلے کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ کو ذریعہ معاش کے طور پر کوئی پیشہ منتخب کرنا ہوگا۔ نمبر 2، اپنے لیے بیوی یا شوہر تلاش کرنا ہوگا۔ چنانچہ اگر ممکن ہو تو اپنے لیے ایسے پیشے کا انتخاب کریں جس میں آپ کا دل لگے۔ میں نے امریکہ کی ٹائر بنانے والی مشہور گڈرچ کمپنی کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ایم گڈرچ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ تجارت میں کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کام میں مگن رہنا۔ اگر آپ اپنے کام کاج سے لطف اٹھاتے ہیں تو گھنٹوں مصروف رہنے کے باوجود بھی آپ کو احساس نہ ہوگا کہ آپ نے کچھ کام کیا ہے۔ آپ کے لیے کام ایک کھیل اور تفریح کی صورت اختیار کر لے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایڈیسن شروع میں اخبار بیچتے تھے اور اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے، لیکن بڑے ہو کر وہ امریکہ کی صنعتی زندگی میں انقلاب لائے۔ وہ اپنی لیبارٹری میں ہی کھانا کھاتے اور سوتے تھے اور روزانہ 18 گھنٹے کام کرتے تھے، لیکن وہ اس مصروفیت کو کام نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے زندگی میں ایک دن بھی کام نہیں کیا، یہ سب کھیل اور تفریح تھی۔ پھر اگر ایڈیسن نے شاندار کامیابی حاصل کی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مسز ایڈناکر، جو ایک کمپنی میں ہزاروں ملازمین کی نگران تھیں، کہتی ہیں کہ میرے خیال میں یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ بے شمار نوجوانوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ میرے خیال میں اس شخص سے زیادہ قابل رحم حالت کسی کی نہیں جس کو اپنے کام سے تنخواہ کے سوا کچھ نہ ملے۔ پھر اگر 40 سال کی عمر میں ہی یہ لوگ اعصابی مریض بن جائیں اور بالکل ناکارہ ہو کر رہ جائیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ملازمت حاصل کرنے کے 6 طریقے نامی کتاب کے مؤلف پال بوائٹن کا کہنا ہے کہ لوگ ایک سوٹ خریدنے پر جسے صرف چند سال استعمال کیا جاتا ہے زیادہ توجہ دیتے ہیں بمقابلہ اپنے پیشے کے انتخاب کے جس پر ان کی ساری زندگی اور خوشیوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ پیشے کے انتخاب کے سلسلے میں اگر آپ کسی کی رائے لیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دوسروں کی رائے کا درست ہونا ضروری نہیں۔ بعض اوقات لوگ بڑی غلط رائے دے دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ کئی لوگوں یا اس مقصد کے لیے موجود اداروں سے رہنمائی حاصل کریں اور پھر تمام مشوروں کا اپنی عقل کی روشنی میں جائزہ لیں۔ یاد رکھیں کہ جب کسی شخص کو اپنے کام سے دلچسپی نہ رہے یا وہ محسوس کرے کہ وہ اس کام کے لیے موزوں نہیں، یا اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ وہ یہ کام کر کے اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس میں نفسیاتی بیماریوں کا آغاز ہو گیا۔ یہ لازمی ہے کہ جو کام جس شخص کے سپرد ہو وہ اس کام کو ضروری سمجھتا ہو۔ فل جانسن کے باپ کا کپڑے دھونے کا کارخانہ تھا، لیکن فل جانسن کو اس کام سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جب انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ وہ مکینک بننا چاہتے ہیں تو باپ کو سخت صدمہ ہوا، لیکن فل جانسن اپنی بات پر اڑے رہے۔ آخرکار ان کے والد نے خاموشی اختیار کر لی۔ فل جانسن تیل اور گریس سے لتڑی ہوئی ورکشاپوں میں کام کرتے۔ یہاں انہیں اپنے والد کے کپڑے دھونے کے کارخانے کے مقابلے میں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا۔ وہ وقت بھی زیادہ دیتے تھے لیکن خوش اور مطمئن تھے۔ انہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور اپنا تمام وقت مشینوں میں گزارنے لگے۔ 1944 میں جب ان کا انتقال ہوا تو وہ ہوائی جہاز بنانے والی بوئنگ کمپنی کے صدر تھے۔ اگر فل جانسن کپڑے دھونے کے کارخانے میں کام کرتے تو کیا ہوتا؟ ظاہر ہے کہ والد کی وفات کے بعد جب انہیں ذمہ داری سنبھالنی پڑتی تو کارخانہ برباد ہو جاتا اور فل جانسن بیمار پڑ جاتے اور وقت سے پہلے ہی قبر میں پہنچ جاتے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ پر اپنے خاندان کی طرف سے دباؤ ہو تو آپ پھر بھی ڈٹے رہیں اور کسی پیشے کو محض اس وجہ سے اختیار نہ کریں کہ آپ کے والدین اور رشتہ دار ایسا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ کا اپنا دل نہ چاہے کسی پیشے کو اختیار نہ کریں، لیکن والدین کے مشورے پر بھی ٹھنڈے دل سے غور کریں، کیونکہ ان کی عمریں آپ سے دگنی ہیں اور وہ آپ کے مقابلے میں زیادہ تجربہ کار ہیں۔ تاہم ہر پہلو پر غور کر کے آخری فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے کام سے آپ ہی کو خوش یا غمگین رہنا ہوگا۔
اب میں آپ کو پیشے کے انتخاب کے سلسلے میں چند مشورے دینا چاہتا ہوں اور بعض باتوں سے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنہری مشورے پروفیسر کیٹسن کے مرتب کیے ہوئے ہیں، جو پیشے کے انتخاب کے سلسلے میں مشورہ دینے والے ماہرین میں سر فہرست ہیں۔ نمبر 1، پیشے کے انتخاب کے لیے کبھی بھی نجومیوں اور پامسٹوں کی مدد نہ لیں اور نہ ہی ایسے لوگوں سے مشورہ کریں جو یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ وہ آپ کے رجحانات اور کردار کا تجزیہ کر کے آپ کی اس سلسلے میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ نمبر 2، کبھی کسی ایسے شخص کے پاس نہ جائیں جس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ کسی ذہنی ٹیسٹ کے ذریعے آپ کے رجحان کا پتہ لگا کر آپ کو پیشے کے انتخاب کے سلسلے میں مشورہ دے سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کی جسمانی صلاحیت اور خاندانی اور سماجی حالات کا جائزہ لیے بغیر آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے سکتا۔ نمبر 3، جو کاروبار اور پیشے لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوں ان میں بھول کر بھی قدم نہ رکھیں۔ وکالت، صحافت، اداکاری اور جلد شہرت فراہم کرنے والے پیشوں میں سوچ سمجھ کر قدم رکھیں، کیونکہ یہاں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ایسے پیشوں سے دور رہیں جن میں زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے امکانات 10 میں سے صرف ایک کے تناسب سے ہوں، مثلا انشورنس ایجنٹ کا پیشہ یا اس قسم کے دوسرے کام۔ نمبر 5، اس سے قابل کہ آپ کسی پیشے میں اپنی زندگی صرف کرنے کا فیصلہ کریں، آپ کو چاہیے کہ اس کے نشیب و فراز کے بارے میں ہفتوں نہیں بلکہ ضرورت ہو تو مہینوں چھان بین کریں۔ بہتر ہوگا کہ اس پیشے میں جن لوگوں نے 10، 20 بلکہ 40 سال گزارے ہوں آپ ان سے ملیں اور مشورہ لیں۔ فرض کریں کہ آپ فن تعمیر کے ماہر بننا چاہتے ہیں تو آپ فن تعمیر کے کسی ماہر سے ملاقات کی صورت نکالیں اور اس سے کچھ اس قسم کے سوال کریں۔ نمبر 1، اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو کیا آپ پھر بھی فن تعمیر کو ہی پیشے کی حیثیت سے منتخب کریں گے؟ نمبر 2، کیا اس ملاقات کے دوران آپ نے مجھ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس کی بنا پر آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ میں اس پیشے میں کامیاب رہوں گا یا نہیں؟ نمبر 3، فن تعمیر کے پیشے میں نئے آدمیوں کی گنجائش ہے یا نہیں؟ نمبر 4، کیا فن تعمیر کی تعلیم مکمل کر کے مجھے ملازمت حاصل کرنے میں دشواری تو نہیں ہوگی؟ ابتدا میں مجھے کس قسم کا کام ملے گا؟ نمبر 5، اگر میں معمولی صلاحیتوں کا مالک ہوں تو پہلے 5 سال کے دوران مجھے کتنی آمدنی کی توقع رکھنی چاہیے؟ نمبر 6، فن تعمیر کے ماہر کی زندگی میں کیا آرام اور کیا تکلیفیں ہوتی ہیں؟ نمبر 7، اگر میں آپ کا بیٹا ہوتا تو کیا آپ مجھے فن تعمیر کا پیشہ اختیار کرنے کا مشورہ دیتے؟ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ صرف ایک ہی پیشے کے لیے موزوں ہیں۔ ہر نارمل آدمی کئی پیشوں میں کامیاب ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک نارمل آدمی کئی پیشوں میں ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔